بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت کے 8 زرعی اصول۔ نمبر 1، کم کھانا۔ کم کھانے کی عادت ڈالنا بہت ساری بیماریوں سے حفاظت کا ضامن ہے۔ آج کی جدید تحقیقات بھی اس بات کی قائل ہے کہ مختلف بیماریوں کا سبب زیادہ کھانا ہے۔ اس تعلق سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت پیاری رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے۔ نمبر 2، ورزش۔ اپنے جسم کو تندرست اور مضبوط رکھنے کے لیے ورزش کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسلام بھی سستی اور کاہلی کو بالکل پسند نہیں کرتا، بلکہ ایکسرسائز، اسپورٹس، تیراکی اور گھوڑ سواری اسلام کی تعلیمات کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا ہے اور پیارا ہے بمقابلہ کمزور مومن کے۔ نمبر 3، جلد سونا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رات میں جلد سونا اور صبح میں جلد بیدار ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ نیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ رات میں جلد سوتے اور صبح میں جلد بیدار ہو جاتے۔ جدید ریسرچ بھی اس بات کی قائل ہے، رات میں جلد بستر پر جانے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مثلا وزن کنٹرول میں مدد ملتی ہے، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اور دل کے امراض سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4، دانتوں کی حفاظت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے بعد اپنے دانتوں کو ایک خوشبودار ٹہنی سے صاف کرتے، جسے عربی میں عراق کہا جاتا ہے، اور آج بھی وہ ٹہنی بطور مسواک استعمال کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک منہ کی صفائی اور رب کی خوشنودی کا باعث ہے۔ مسواک اور دانتوں کی صفائی کے دنیاوی لحاظ سے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اسکاٹش ہیلتھ سروے کے مطابق دانتوں کے خراب ہونے کی وجہ سے دل کی بیماری کے 70% امکانات بڑھ جاتے۔ نمبر 5، آہستہ آہستہ پانی پینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک سانس میں پانی مت پیو جیسے کہ اونٹ پیتا ہے، بلکہ 2-3 گھونٹ کر کے پیو۔ ایک اور حدیث میں ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں پانی پیتے اور فرماتے کہ یہ زیادہ سیراب کرنے والا ہے، بدن کو صحت بخشنے والا ہے اور خوب ہضم ہونے والا ہے۔ نمبر 6، ذہنی توازن۔ ایک اچھے اور صحت مند معاشرہ کے لیے صحت مند دماغ اور تندرست ذہن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ ہمیں ہر اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے جو ہمارے ذہنوں پر منفی اثرات ڈالنے والے ہوں، مثلا ٹینشن، ڈپریشن، چڑچڑاپن، شدت پسندی، منفی سوچ، اللہ کے سوا دوسروں سے امیدیں لگانا، بیجا غصہ کرنا۔ انسان ان سب چیزوں کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور جسمانی صحت پر بھی اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم ان میں سے غصہ ہی کو لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور بے شک غصہ کی وجہ سے ابن آدم کے قلب پر کئی کچوکے لگتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ نہ کرو۔ وہ بار بار کہتا رہا مجھے نصیحت کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے رہے غصہ نہ کرو۔ صحت کے ماہرین کا بھی ماننا ہے کہ زیادہ غصہ کرنے سے دل کے دورہ پڑنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور اس کا برا اثر انسان کے ہاضمے پر بھی پڑتا ہے۔ نمبر 7، صفائی۔ اسلام نے انسان کو ایک طرف روحانی پاکیزگی عطا کی، ان کے اخلاق کو سنوارا اور تہذیب و ثقافت سے آشنا کیا، وہیں اس نے معاشرے کو حفظان صحت کے اصول بھی سکھائے۔ انسان کو رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے اور لباس پہننے کا سلیقہ بھی بتایا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات صفائی اور طہارت سے متعلق ہیں۔ سورہ مدثر میں ہے اپنے لباس کو پاک رکھو۔ مشہور حدیث ہے صفائی پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ غرض یہ کہ اسلام نے ہر اس جگہ صفائی کا خیال رکھا ہے جہاں پر بے احتیاطی کی وجہ سے انسان کے صحت پر مضر اثرات پڑ سکتے ہیں اور انسان بیمار پڑ سکتا ہے۔ مثلا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا،
کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، صبح اٹھنے کے بعد کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھونا، بستر پر جانے سے پہلے 3 بار بستر کو جھاڑ لینا، جوتے چپل پہنتے وقت اسے دیکھ لینا، اسی طرح اپنے جسم کے کپڑے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اطراف و مضافات کو بھی صاف ستھرا رکھنا مطلوبہ صفائی کا حصہ ہے۔ صفائی اور صحت کے تعلق سے ماہرین طب و سائنس کے جو آراء ہیں وہ بھی روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ بغیر صفائی کے اچھی صحت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 8، متوازن غذا۔ اس میں دو رائے نہیں کہ حفظان صحت کے لیے متوازن غذا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ مناسب غذا سے انسان مناسب طور پر نشو و نما پاتا ہے، اس کی صحت برقرار رہتی ہے، محنت و مشقت کے قابل رہتا ہے۔ مگر آج کل جو غذائیں ہوٹلوں میں فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ کے نام پر دستیاب ہیں وہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ قرآن کریم میں کھانے کے تعلق سے یوں رہنمائی کی گئی ہے: اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس حوالے سے ایک آفاقی اصول یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ کھاؤ پیو اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ ان 3 اصولوں کو قدیم و جدید طب کے ماہرین نے بہت اہمیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں انتہائی متوازن ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سادہ، نرم اور ہاضم غذائیں کھاتے تھے۔ سبزی میں کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں تھیں۔ گوشت اور مکھن کا بھی استعمال فرماتے، جو اور گندم کی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ اسی طرح شہد، سرکہ، زیتون کا تیل اور کھجور وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب اور پسندیدہ غذائیں تھیں، جن کی افادیت اور صحت بخش ہونے میں ساری دنیا کے قدیم و جدید ماہرین صحت متفق ہیں۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید ویڈیوز پانے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور مالی امداد بھی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔